پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد اور ہراست کوئی نئی بات نہیں، لیکن ایک ایسا سانحہ بھی پیش آیا جس کی وحشت نے پورے ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ دن بہت مشکل تھے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دیں۔ یہ کہانی ہے نور مقدم کی، وہ دردناک داستاں جو ابھی بھی یاد آئے تو دل دہل جاتا ہے۔ نور کی زندگی کے اختتامی 46 گھنٹے ظاہر کے گھر پر گزرے۔ اس دوران ظاہر نے نور پر ظلم و ستم کی ایسی انتہا کر دی کہ نور نے اسی خوفناک ماحول میں اپنی جان دے دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کہانی کے پس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ایک ویلدی بزنس فیملی کے چشم و چراغ اور US پاکستانی سٹیزن تھے۔ نور کے والد ایک ڈپلومیٹ تھے اور دونوں خاندانوں میں گہری دوستی تھی۔ اسی دوستی اور مشترکہ دوستوں کی وجہ سے نور اور ظاہر کے درمیان کچھ عرصے سے دوستی تھی۔ ظاہر تھراپی ورکس نامی ادارے میں کام کرتا تھا اور یہ ادارہ لوگوں کے نفسیاتی مسئلوں کے حل کے لیے تھا۔ اب اس میں بھی ایک ٹوسٹ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ظاہر کی والدہ نے ظاہر کو اس ادارے میں اپنے علاج کے لیے بھیجا تھا، لیکن ظاہر نے اس ادارے کی مینجمنٹ کو ڈرا دھمکا کر اس ادارے میں ایز اے کاؤنسلر جاب شروع کر دی۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ نور کی زندگی کے وہ آخری 46 گھنٹے کس طرح گزرے اور ان درمیانی لمحات میں کیا ہوا۔ آئیں اس پورے سلسلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ 7 جولائی 2021 کو ظاہر نے نیو یارک کے لیے یک طرفہ ٹکٹ لیا، جس کی روانگی 19 جولائی کو طے پائی۔ 18 جولائی کی دوپہر ظاہر نے ایئرپورٹ جانے کے لیے ایک ٹیکسی کا بندوبست کیا۔ رات 9 بجے ظاہر نے نور کو کال کی، جس کے فوراً بعد نور ظاہر کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئی اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچ گئی۔ تفتیشی حکام کے مطابق اس دوران ظاہر مسلسل اپنے ٹریول ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا اور فلائٹ منسوخ کروا کر ریفنڈ کی بات کر رہا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ پرواز سے محض 3 گھنٹے پہلے ظاہر نے اپنا ارادہ بدل لیا؟ ادھر رات 11 بجے ٹیکسی ڈرائیور منظر عام پر آتا ہے، جسے ظاہر نے انتظار کا کہا اور بالآخر اسے رقم دے کر رخصت کر دیا کہ اب ضرورت نہیں رہی۔ رات ڈلنے پر تقریباً 1:30 بجے ڈرائیور ایک دفعہ پھر ظاہر سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی دستیابی کا بتاتا ہے۔ اس بار ظاہر اسے 2 بجے پہنچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک 2:15 پر ظاہر نور کو لیے گھر سے نکلتا ہے۔ یہاں ایک عجیب بات تھی کہ نور اس وقت ننگے پاؤں تھی۔ دونوں ٹیکسی میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ تو ہوئے، مگر محض 15 منٹ بعد ظاہر اچانک اپنا ارادہ بدل لیتا ہے اور ڈرائیور کو گاڑی واپس موڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اب دیر ہو چکی ہے اور وہ پرواز کے وقت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بالآخر 2:35 پر ڈرائیور انہیں دوبارہ اسی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تفتیش کے دوران ٹیکسی ڈرائیور نے انکشاف کیا کہ اس مختصر سفر میں نور بالکل خاموش رہی، جبکہ ظاہر مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ صبح 4 بجے ظاہر نے دوبارہ ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے تقریباً 17 گھنٹے بعد جعفر ہاؤس میں حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نور کے والدین نور سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر نور سے اس کا موبائل فون چھین لیتا ہے۔ شام 7:10 پر CCTV فوٹیج یہ ظاہر کرتا ہے کہ نور نے بالکنی سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی اور تیزی سے مین گیٹ کی طرف لپکی، مگر وہاں موجود گارڈز نے نور کو باہر جانے سے روک دیا۔ اس کے بعد ظاہر نور کو زبردستی گھسیٹ کر اندر لے گیا اور اسی سلسلے کے بعد نور کا بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ صبح 11 بجے سے لے کر اس وقت تک ظاہر مسلسل فون پر اپنے ماں باپ کو ڈرا دھمکا رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ نور کی جان لینے کی بات کرتا تو کبھی کوئی اور خوفناک دھمکی۔ ایسی صورتحال میں ظاہر کی والدہ نے
ہاسپٹل کو اطلاع کی کہ ان کا بیٹا ذہنی توازن کھو چکا ہے، فوری جا کر اسے سنبھالا جائے۔ جب ہاسپٹل کی ٹیم موقع واردات پر پہنچی تو ٹیم کے ایک نوجوان نے کھڑکی توڑ کر اندر جھانکا، جہاں نور کی بے جان لاش زمین پر پڑے دیکھ کر اس کی چیخ نکل آئی۔ ظاہر نے نوجوان پر چاقو سے 2 بار حملہ کیا اور پھر پسٹل تان کر 2 دفعہ ٹریگر دبایا، مگر خوش قسمتی سے گولی پھنس گئی۔ اس دوران ٹیم نے موقع پا کر ظاہر کو دبوچ لیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی اور نور کے والد کو اطلاع دی۔ شوکت مقدم روتے سنبھلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ ظاہر کو سیکشن 302 کے تحت فوری اریسٹ کیا جاتا ہے۔ عمران خان اس کیس کے بارے میں واضح کرتے ہیں کہ اس کیس میں کسی قسم کے سمجھوتے یا معافی کی گنجائش نہیں ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس سے۔ واقعہ کے ٹھیک 4 دن بعد ظاہر کے والدین اور گھر کے ملازمین کو بھی حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ ظاہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے۔ اس دوران پاکستان میں انٹرنیٹ پر جسٹس فار نور کے لیے #ٹیگ چلایا جاتا ہے اور جلد انصاف کے لیے جگہ جگہ مظاہرے ہوتے ہیں۔ ظاہر نے سزائے موت سے بچنے کے لیے ذہنی مریض ہونے کا ڈھونگ بھی کیا، مگر اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ فروری 2022 میں عدالت نے ظاہر کو 25 سال قید اور سزائے موت کا حکم دیا۔ اس کے واچ مین اور مالی کو جرم میں شریک ہونے پر 10 سال کی سزا ملی، جبکہ ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی بنا پر اس کے پیرنٹس اور باورچی کو رہا کر دیا گیا۔ ظاہر نے اپنے اعتراف جرم میں یہ بتایا کہ اس نے پہلے ہی یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر نور نے شادی سے انکار کیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ obsession، کنٹرول اور بے لگام ایگو کی کہانی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بیٹیوں پر تو سخت نظر رکھی جاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی تربیت اور ان کی حرکت و سنگت پر کب توجہ دیں گے۔